السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ہے کتاب اربعین امام نووی اور حدیث نمبر 25، صدقہ کا حقیقی مفہوم۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ ابی ذر رضی اللہ عنہ، یہ صدقہ کا مفہوم، صدقہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، صدقہ ہم صدقہ کرنا کس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بیمار ہے تو بکری دے دی، یا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ہم کو خیال آتا ہے چلو بھائی صدقہ دے دو، یا کوئی بیماری ٹل جائے گی، کوئی مصیبت چل جائے گی، اس کو ہم صدقہ سمجھتے ہیں نا۔ لیکن صدقہ بہت ہی اس کے وسیع معنی ہے۔ ہاں، اللہ کی راہ میں انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی سر پہ مصیبت آ جائے جب ہی صدقہ دیں، مسلمان کو صدقہ ریگولر دینا چاہیے۔ ابی ذر رضی اللہ عنہ ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بات کہی، یا رسول اللہ، ذهب اہل الدثور بالأجور، یا رسول اللہ جن لوگوں کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہے وہ تو ہم سے سبقت لے جا رہے ہیں اجر و ثواب میں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ ظاہری بات ہے کہ مال بھی ایک بڑی نعمت ہے، انسان اس کے ذریعے صدقہ کر کے اللہ سے اجر کماتا ہے۔ تو انہوں نے آ کر کہا یا اللہ، یا رسول، اپنے مالوں تو صدقے کا ثواب، یعنی کہ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، اب وہ صدقہ کر کے ہم سے اجر میں بڑھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے سبحان اللہ، مسلمان اس زمانے کے صحابہ کرام کو کس چیز میں مقابلہ کرتے تھے؟ ایک دوسرے سے نیکی میں مقابلہ کرتے تھے، اجر و ثواب کے لیے مقابلہ کرتے تھے۔ آج ہم کس چیز میں مقابلہ کرتے ہیں؟ وہ فلاں کا گھر اتنا بڑا ہے، ایسا خوبصورت ہے، مجھے بھی ایسا گھر ہونا چاہیے، یا فلاں کی کار ایسی ہے، یا فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ۔ ہم دنیا کے معاملے میں تو ہمیں دل میں خیال آتا بھی ہے تھوڑا، مگر کیا ہمیں کبھی یہ خیال آتا ہے فلاں نے اس لیے اجر و ثواب کما لیے، اتنے نیک کام کیے اور میں بھی تھوڑا سا کروں، میں پیچھے رہ گیا؟ ہمیں یہ خیال نہیں آتا نا، تو ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام اسی طرح سوچتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ذریعہ نہیں بنایا ہے کہ تم اس کو صدقہ کرو، تم صدقہ کر کے اس سے اجر کماؤ؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی ذریعہ بنایا ہے صدقہ کرنے کا۔ پھر آپ نے ایکسپلین کیا، ان بکل تسبیحۃ صدقۃ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی تسبیح کرتے ہو تو تم ایک طرح سے صدقے کا اجر و ثواب کماتے ہو۔ ٹھیک ہے، تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب ہم سبحان اللہ بندہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ثواب دیتا ہے جیسے اس نے صدقہ کیا ہو مال کا۔ ٹھیک ہے، پھر بکل تکبیرۃ صدقۃ، اور ہر تکبیر میں ہر بار بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ، ہمیں کتنا وقت ہوتا ہے، ہم اچانک سے اگر سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ دیں تو ہم کتنا صدقے سے ہمیں احساس ہو کہ آج ہم نے کوئی صدقہ نہیں کیا، تو ہم تسبیح پڑھ لے بیٹھ کے تو انشاءاللہ ہمارا صدقہ ہو جائے گا۔ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، اور ہر الحمدللہ کہنے میں صدقہ ہے۔ اور وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةً، اور ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے میں صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً، اور اچھے کام کا کسی کو حکم دینا، اچھی چیز کی طرف اس کی رہنمائی کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ دیکھیے یہ ہم لوگ عام طور پر ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، اٹس نن آف مائی بزنس، ٹھیک ہے،
کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے, کوئی نیک کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے, کوئی گناہ ہمارے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہے تو کرتا ہے, ہم کیا کریں, ہمارا بزنس صحیح ہے. لیکن یہ بھی ہمارے لیے صدقے کا موقع ہے کہ ہم کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا اس کو اچھی طرح سمجھائے کہ دیکھو بھائی نماز پڑھا کرو, کوئی نیکی کے کاموں سے جی کتراتا ہے اس کو سمجھائے, یہ ہمارے لیے صدقہ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو نن آف مائی بزنس کہنے کے بجائے ہم اچھی حکمت کے طریقہ ڈھونڈے کہ ہم اس کو سمجھائیں کہ وہ اس برائی سے رک جائے, تو یہ ہمارے لیے صدقہ ہے. تو پھر اب بعض لوگ منع کرتے تو اس طرح منع کرتے کہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں, ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں, یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس کو سامنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت پیار سے, بہت صبر سے اور بہت استقامت سے کرنا ہوتا ہے, حکمت عملی سے کرنا ہوتا ہے. وفی بضع احدکم صدقۃ, اور یہ تو دیکھیں بہت ہی یعنی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کام میں صدقہ ہو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ جیسے جا کے شوہر اور بیوی کا جو جنسی عمل کرتا ہے تو اس میں بھی صدقہ ہے. تو کتنی حیرت کی بات ہے. تو صحابہ پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے کہ انہوں نے کہا قالو, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یأتی احدنا شہوته ویکون له فیہا اجر, کہ یا رسول اللہ اگر کوئی ہم میں سے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے بیوی کے پاس آتا ہے, یعنی اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کی طرف آتا ہے اور اس میں اس کو اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتا ہے صدقے کا, تو یعنی کہ صحابہ کرام بہت حیران ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو ودعها فی حرام اکان علیہ وزن وَكَذَلِكَ إِذَا وَدَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کے اندر نفسانی خواہش رکھی ہے نا, انسان کے اندر جنسی خواہش ایک نیچرل جذبہ ہے کہ مرد عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, عورت مرد کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. تو اگر انسان اپنی خواہش کو جو فطری خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حرام ذریعے اختیار کرے گا تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوگا؟ تو پھر اگر وہ حرام سے بچتا ہے اللہ کے ڈر سے اور وہ صرف اپنے شوہر اور بیوی کے حد تک اس عمل کو رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر بھی دیتا ہے. اللہ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ تو اجر و ثواب دینے کے لیے بالکل تیار ہے کہ ہم کچھ بھی کریں ہمیں اجر مل سکتا ہے. بس ہمارے اندر کانشیسنیس ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کیسے کریں, ہمارے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے. تو یہ حدیث کے ساتھ ہی یہ حدیث دوسری حدیث کا اس سے تعلق ہے, اس لیے میں اس کو ساتھ پڑھتی ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ موجود پہ ہیں نا, بڑی خاموشی ہے, سمجھ میں آئی نا پہلی حدیث جو میں نے بتائی؟ کل سلام من الناس علیہ صدقۃ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے, یہ پورا جملہ پڑھ لوں پہلے, کل یوم تطلع فیہ الشمس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو ہر صبح اس کے اوپر صدقہ واجب ہوتا ہے. کتنا صدقہ؟ اس کے ہر جوڑ کا صدقہ. انسان کو اللہ نے یہ جوڑ بھر دیے ہیں, ہماری ہڈیوں کے جڑی ہوئی ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں کتنی بونز ہے جو کہ آپ اپنی ہتھیلی کو ابھی بیٹھے بیٹھے آپ ایک اپنی حرکت دیں, ہاتھ کی مٹھی بند کریں اور کھولیں, تو یہ پاسبل کب ہوتا ہے کہ اللہ نے چھوٹے اتنے جوڑ بنائے کہ ہماری ہتھیلی بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے. اگر ہماری ہتھیلی میں کوئی جوڑ نہ ہوتی تو ہماری ہتھیلی کھلی رہ جاتی اور ہمیں امیجن کتنے مشکل ہوتا کچھ کام کرنا, ہم کچھ بھی نہ کر سکتے اگر ہماری ہتھیلی میں یہ جوڑ نہ ہوتے. تو اسی طرح اللہ نے ہمارے جسم میں یہ لچک اور یہ ڈالی ہے کیونکہ ہمارے جسم میں اتنے جوڑ بنے ہوئے ہیں. تو ہر جوڑ, ہر ہمارے جسم کے ہر اعضاء جو ہیں ان کا ہمیں, کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اس لیے ہم پر صدقہ واجب ہے, ٹھیک ہے, روزانہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہے ہمارے اپنے جسم کے اندر, وہ
ہمیں فور گرانٹیڈ لینے کی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، تو پھر ہم جب صبح کرتے ہیں ان نعمتوں کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں، ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے، تو ہمیں اس کا صدقہ ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی. ہم صدقہ اسی وقت سمجھتے ہیں ہمیں دینا ہے جب ہمیں کوئی کسی کو بیماری ہے تو ہم صدقہ دے دیتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو صدقہ دے دیتے ہیں. نہیں، ہم نے صبح کی اور ہم ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں تو ہمارے ہر اعضا جو اللہ نے ہمیں بنا کر دیا ہے ہمیں اس کا شکر کے طور پر صدقہ دینا ہے. کل یومین. اچھا، تعادل قال تعادل بین الاثنین صدقۃ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ صدقہ انسان کیسے ادا کرے. دیکھیں، ہم اتنا سارا صدقہ تو نہیں کرتے، اور اگر ہمارے پاس بعض لوگوں کے پاس مال ہی نہیں ہوتا اتنا کہ کرے. اگر مال اللہ نے دیا ہے تو بے شک کانشیسلی انسان کو ہر وقت صدقہ کرنا چاہیے، لیکن پھر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل بتایا جس سے ہم اس صدقے کو ادا کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب دو مسلمانوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا، اس کو انصاف کے ساتھ اس نے فیصلہ کرایا ہم نے کسی انسان نے، تو وہ اس نے صدقہ کیا، ٹھیک ہے، اس کو صدقے کا اجر ملے گا. وَتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ. اگر ایک انسان کو اللہ نے سواری دی ہے، اس سواری کے ذریعے وہ اس کی مدد کرتا ہے کہ کسی ایسے شخص سے جس کے پاس سواری نہیں ہے اس کو رائڈ دے دیتا ہے اپنی سواری میں، یا اس کا سامان کا کچھ بوجھ اٹھا دیتا ہے اپنی سواری میں، تو یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. ہمیں جب بھی ایسے کاموں کا موقع ملے تو ہمیں دل میں اللہ سے اجر کی امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ میں صدقہ ادا کروں. پھر والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. ایک اچھی بات کہنا. دیکھیے کوئی ڈپریس ہے، اس کو چیئر اپ کرنے کے لیے ہم نے کوئی بات کہہ دی، کسی کو سلام کر دیا، کسی کی پریشانی الجھن کے لیے ہم نے کوئی حل بتا دیا، یہ ساری چیزیں صدقہ ہے. ٹھیک ہے. وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. اور جب انسان مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم جو اٹھاتا ہے وہ اس کو صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے. وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. اگر راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی نوکیلا پتھر پڑا ہے، کوئی جھاڑی ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی پھسل جانے والی چیز ہے، اس کو راستے سے ہٹا دو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، تو یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. اور آگے بہت سی صدقے کی باتیں آ رہی ہیں. اور اگر ہم صبح اٹھ کر دیکھیں 2 رکعت جو اشراق کی پڑھتے ہیں نا، ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں یا ضحیٰ کی پڑھتے ہیں صبح میں، اس سے ہمارے تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب یہ 2 رکعت ہم اس کی عادت ڈالیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو 2 رکعت ہم صبح پڑھتے ہیں اس کے 3 اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے. فجر کے فوراً 10 منٹ کے بعد، جب سورج نکل جائے اس کے 10 منٹ کے بعد، یا صبح 10 بجے کے قریب پڑھ لیں. اچھا ماشاءاللہ. یا پھر مغرب زوال سے کچھ دیر پہلے تک اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت اس نیت سے پڑھیں اور دل میں امید رکھے اللہ سے کہ یہ ہمارے تمام جوڑوں کا صدقہ ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ثواب دے گا اور آپ کے صدقہ قبول کرے گا انشاءاللہ. اور 2 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے نا انسان کو. تو آگے اور بہت سی چیزیں بتائی جا رہی جس سے صدقے کا ثواب ملتا ہے. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ. یہ دوسری حدیث ہے ابو ذر غفاری کی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے، اچھے دل سے، کھلے دل سے مسکرا کر دیکھتا ہے تو تم کو صدقہ ملتا ہے.
देखिए किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के दिल में खुशी होती है खुद बखुद इंसान को, ठीक है। बाद औकात हम थोड़े उदास हैं और कोई आया बड़ा मुस्कुराते हुए अच्छे प्यार से मुस्कुरा कर हमें देखा तो हमारा दिल खुश हो जाता है। तो ये भी एक सदका होता है, ठीक है। सिर्फ मुस्कुराहट भी सदका है। अम्रुका बिल मारूफ व नहयुका अनिल मुनकर सदक़तुन, और तुम्हारा किसी को अच्छे काम का हुक्म देना और बुराई से रोकना भी सदका है। हाँ बिल्कुल, दिल से हसद और बुग़्ज़ खत्म हो जाता है। देखिए बाज़ औक़ात जीवन शौहर और बीवी में भी अगर हम दिल में थोड़ी सी बात हो जाती है, एक दूसरे से नाराजगी कुछ होती है, ऐसे में हम नाराजगी को दिल से निकाल कर मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देख लेते हैं तो ये हमारे दिलों को साफ कर देता है और हमें इंशाल्लाह सदक़े का सवाब भी मिलेगा। फिर किसी अच्छे नेक काम का हुक्म देना, बुराई से रोकना सदका है। वइरशादुकर रजुला फिल अर्दि दलाली लका सदक़तुन, अगर कोई रास्ता भूल गया हो उसको रास्ता दिखाना भी सदका है। वबसरुका लिर्रजुली बिरदीई अलबसरी लका सदक़तुन, कोई अंधा है उसका हाथ पकड़ के उसको सड़क क्रॉस कर दे, उसको उससे मंजिल तक पहुंचा दे तो ये भी सदका है। वइमा अतातुका कल हजर वश्शौका वल-अज़्मा अन तरीक़ लका सदक़तुन, और तुम्हारा रास्ते से हटाना पत्थर का, कांटे का और हड्डी का ये भी सदका है। वइस्राउका मिन बल्विका फी बल्वि अख़ीका लका सदक़तुन, अगर कुएं से एक इंसान पानी निकाल रहा है, उसके पास डोल है, दूसरे के पास नहीं है, उसके पास कुछ सादा बर्तन है, तो अपने डोल से उसके बर्तन में पानी भर देना भी सदका है। और इससे हम बहुत सी मानी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास कुआं हो जब भी हम ये अजर हासिल कर ले। अल्लाह ने हमें कोई भी ऐसी जरूरत की चीज दी है जो कि जिसके जरिए हम दूसरों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं, तो हमारे लिए सदका होगा इंशाअल्लाह। फिर नफ़क़तुर रजुली अला अहलिही सदक़तुन, इंसान कमा कर लाता है, अपने घर वालों को खिलाता है, तो ये इसके लिए अहल-ओ-इयाल के लिए खर्च करना भी सदका है। इसी तरह अगर अकेला इंसान नमाज पढ़ रहा है, अगर दूसरा इंसान उसके साथ खड़ा हो जाता है, चाहे नफल नमाज पढ़ ले, एक इंसान फर्ज पढ़ रहा है लेकिन अकेला है, दूसरे इंसान ने फर्ज पढ़ ली हो जमात के साथ, लेकिन अब वहाँ बैठा है तो वो उसके साथ ज्वाइन कर ले और जमात कर ले, तो दोनों को जमात का सवाब मिलेगा और जमात में जिसने आकर ज्वाइन किया उसको सदक़े का भी सवाब मिलेगा। फिर इसके लिए हदीस है कि एक शख्स को अकेले नमाज पढ़ते देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई ये जो इस नमाजी के साथ मिलकर नमाज पढ़े और इस अमल से इस पर सदका करे, तो गोया जिस शख्स ने आकर नमाजी को अकेले नमाजी के साथ जमात ज्वाइन कर ली, गोया उसने उसके लिए सदका कर दिया, ठीक है, और इसको सदके का अजर सवाब मिल गया। और तुम्हारा अपनी जायद से जरूरत खुराक से किसी कमजोर की मदद करना सदका है। अब ये जायद से अल्लाह ताला ने देखिए नेमतें मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ दी है, ठीक है। अल्लाह ने हमें कोई भी नेमत इतनी ज़्यादा दी है जो हमारी ज़रूरत से बढ़कर है, तो हम उससे किसी ज़रूरतमंद जिसको अल्लाह ने कम दिया है उसकी मदद करेंगे तो सदका है, ठीक है। जो तक अपने मकसूद मदुआ बयान करने की कुदरत ना रखता हो। अब किसी इंसान को कोई कानूनी मसला है या कोई ऐसा मामला है जहाँ पर उसको अपनी बात वाज़े तौर पर बतानी है, मगर उस शख्स को अच्छी तरह से बोलना नहीं आता, अपने मामले को समझाना नहीं आता, मगर अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है तो आप उसकी मदद कर दें, उसके मामले को वाज़े तौर पर बयान कर दें, तो ये भी सदका है। फिर अल्लाह ताला के बंदों को सलाम कहना भी सदका है। देखिए हम मुसलमान, कितने मुसलमान हमारे आसपास से गुजर जाते हैं मगर हम उनको सलाम नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं हम उनको नहीं जानते। लेकिन इस्लाम हमें कहता है कि तुम किसी को जानो या ना जानो, अगर वो मुसलमान है तो सलाम करो, और सलाम करना भी सदका है। अल्लाह इतने नेकी के मौके हैं जो हमें हासिल है मगर हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते।
آج ایسے ہو گیا ہمارا معاملہ کہ ہم اگر کسی محفل میں جائیں تو ہم صرف ان کو سلام کرتے ہیں جن کو ہم پہلے سے جانتے ہوتے ہیں، اور جن کو نہیں جانتے تو ان کو ہم سلام بھی نہیں کرتے، اور اگر ہم جا کر سلام کریں بھی تو وہ بھی یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ شخص مجھے جانتا ہے، نہیں میں بھول گیا۔ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے آ کر سلام کیا تو شاید وہ مجھے جانتے ہیں اور میں بھول گیا ہوں، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو جانے یا نہ جانے سلام کرنا، مسلمان کو سلام کرنا سستا ہے۔ پھر اپنے انسان اپنے مال سے اپنے خود کو اپنا کھانا کھاتا ہے، اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، تو یہ بھی سستا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اگر حلال رزق سے کما کر انسان اپنا پیٹ بھرتا ہے تو بھی، حالانکہ اپنا پیٹ بھر رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ کین یو امیجن کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کس حد تک جو ثواب دینے کے لیے تیار ہے، بس ہم کچھ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں صدقے کا ثواب دے دے۔ ہاں بس ہماری نیت ہونی چاہیے نا، کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ پھر یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے کہ اگر جو شخص کاشتکاری کرے، ٹھیک ہے، کوئی چیز کوئی درخت اگاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، پھلدار درخت ہے، ہم نے اپنے بیک یارڈ میں ہی اگا لیا ہو، یا کسی نے اپنا کھیت بنایا ہو، اگایا ہو کسی کسان نے، اب اس کھیتی سے جو کچھ اگتا ہے اس میں سے اگر جو بھی انسان کچھ کھاتا ہے اس اگانے والے کو اس کا جو ثواب ملتا ہے۔ امیجن ماشاء اللہ اس نے تو اپنی روزی کمانے کے لیے کمایا، کے لیے کاشتکاری کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کھیتی سے جو بھی کھائے گا، یہاں تک کہ اس سے کوئی چوری کر کے کھا لے گا تو بھی اس کاشتکار کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اس میں سے کوئی درندے آ کے کھا لیں گے تو بھی اس کو ثواب ملے گا، اس میں سے کوئی پرندے کھا لیں گے تو بھی ثواب ملے گا، اور اس نے اس کا اگانے میں جو بھی تکلیف اٹھائی ہوگی اس کا بھی اس کو صدقہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کاشتکاری کا جس کو ہم بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، مگر یہ بہت اجر و ثواب والا رزق کا ذریعہ ہے، کہ جو انسان اناج اگاتا ہے اس کا صدقہ جاری رہتا ہے۔ ہاں بشرطے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بنتا ہے خود بھی، اور وہ اس کے دل میں نیت ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، تو پھر چاہے وہ اپنی روزی کمانے کے لیے سب کام کر رہا ہے لیکن اس کو ثواب ملے گا۔ پھر جو شخص ویران اور بنجر زمین کو آباد کرے گا اس سے اجر ملے گا۔ دیکھیے بعض زمینیں ایسی پڑی ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، خیر اب تو ہم ایسی ہر زمین خریدنی پڑتی ہے یا ورنہ ہماری نہیں ہوتی، لیکن کوئی بیکار زمین پڑی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں جا کے انسان کچھ ایسے درخت لگا دے جس سے سائے دار درخت ہے، کسی کو فائدہ ہو، یا کچھ فروٹ والے درخت لگا دے، تو یہ اس زمین کو اس نے آباد کیا اگر تو وہ اس کو صدقہ ہوگا اس کے لیے۔ جو خود کھاؤ، بیوی بچوں کو کھلاؤ، خادم کو کھلاؤ، وہ سب صدقہ ہے۔ پھر مسلمان کی ہر نماز میں صدقے کا ثواب ہے، مسلمان کے روزے کا بھی صدقے کا ثواب ہے، مسلمان کو حج کرنے کا بھی صدقے کا ثواب ہے، اور انسان اگر سب سے بڑا صدقہ اللہ کا ذکر ہے، اس سے بیٹھتے سوتے جاگتے انسان اللہ کو یاد کرے تو یہ مسلسل صدقہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال سبحان اللہ یہ بہت ہی سوچنے والی حدیث ہے، اور بہت زیادہ ہمیں اصل اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ بندہ کبھی بھولے نہ کہ میرا مالک کون ہے، ٹھیک ہے، جتنا ہمیں یاد رہے گا پھر اس مالک کا دل میں احساس رکھ کے ہم جو بھی کام کریں گے وہ ہمارے لیے صدقہ ہے انشاءاللہ۔ مسجد میں جانا ہے، جنازے